اللہ نے فرمایا رسول کو میں نے مکے میں بھیجا، اور جب مکے میں بھیجا تو وہ مکے والوں میں سے تھا، یعنی کہ رسول جب مکے میں آئے تو سارے مومن نہیں تھے، وہاں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، تو جو مکے میں تھے وہ رسول کی وجہ سے ان کا شان تو نہیں ہو گیا، کافر کافر رہے، کافر کافر رہے، مشرک مشرک رہے۔ تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں مع کی معنی اتباع ہے، اتباع، مع کی معنی اتباع کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ والاشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، تو اب سخت وہ ہوں گے جو رسول کی اتباع کریں گے۔ اور تیسری معنی میں نے یہ بتائی تھی کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، معنی برابر، ہم سر، یعنی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی، میں آپ کی محبت کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر زیادہ ٹائم لے لوں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معیت سے کوئی فائدہ نہیں جب تک معیت ایمانی نہ ہو۔ منافقین کے ساتھ رات میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کے ساتھ مومن رہتے تھے، اور انہوں نے کہا ینادونہم الم نکم معکم ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، یعنی مومنین کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی منافق جہنم میں گئے۔ پتا چلا کہ جب مومنین نے منافقین کو فائدہ نہیں پہنچایا تو امیر المومنین بھی اپنے دشمنوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قرآن میں مثالیں اللہ نے دی ہیں، پورا قرآن اللہ چھوٹی سی مثال دے کر بڑی مثال سمجھاتا ہے۔ اہل بیت میں اور صحابی میں یہ فرق ہے کہ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ، اہل بیت ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ۔ نعرہ حیدری! صحابی وہ جو نبی کے ساتھ، اہل بیت وہ جو نبوت کے ساتھ۔ صحابی ہوتا ہے نبی کے ساتھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، لیکن پھر گھر میں نہیں آیا، باہر ہی چلا گیا۔ لیکن جو اہل بیت ہوں گے وہ گھر میں آئیں گے، اور اسی لیے جب چادر میں آیا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نبی کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل ہیں، نبوت کے، نبی کے نہیں۔ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ رسالت کی کانیں ہیں، یہ نبوت کے اہل ہیں، یہ نبوت کے ساتھ۔ تقریر شروع ہو گئی، اتنا میں نے سمجھایا، تقریر شروع ہو گئی، یہ ہے نبوت کے ساتھ۔ قبلہ مجھے 25 آیتیں پڑھنے دے گی آج، تب آج کا میرا مضمون ختم ہوگا۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ سب سے پہلے میں نے کیا یہ نبوت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ۔ آؤ آج میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ نبوت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ اعراف میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، مومن وہ ہیں جو رسول پر ایمان لے کر آئے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کی عزت کریں، اور عزت کافی نہیں، اس کی مدد کریں، اور صرف مدد کافی نہیں، اللہ نے اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس نور کی اتباع کر
جو رسول کے نور کی ساتھ میں نے نازل کیا ہے. نور میں ساتھ، نبوت نور، رسالت نور. اب پتا کہ یہ کون ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس نور کی اتباع کرو جو میں نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. ارے کوئی تو نور ہوگا، نام تو لو. میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا، میں تمہیں علی کے لیے نہیں کہتا. کوئی تو نور ہے، کوئی تو ہے جو نبوت کے ساتھ ہے. اگر تو قرآن کہتا ہے تو پورے قرآن میں ایک آیت دکھا تاکہ میں مذہب چھوڑ دوں کہ اللہ نے قرآن اور رسول کا ذکر کیا ہو تو لفظ میں استعمال کیا ہو. نہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. رسول پر ماں نہیں. قرآن 40 برس بعد آیا تھا، بعد. اب ایسا نور ڈھونڈ جو رسول کے نور کے ساتھ آیا ہو تو رسول کو کہنا پڑے گا کہ انا وعلی من نور واحد. اگر میرے نور کے ساتھ کوئی نور ہے تو وہ علی کا نور ہے. نہیں نہیں، پھر قریب آ کر، کیونکہ مجھے 15 آیتیں تو صرف اتنی پڑھنی ہے تو آگے چلتا جاؤں. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ الحدید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرو. اے ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرو اور پھر میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ. اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی رحمت کے 2 ضامن تمہیں دوں گا. کہ فلمانے ضامن، کہ فلمانے ضامن. ضامن کفلین تسنیہ کا سیگا، یعنی دونوں برابر ہیں ثقلین کے وزن پر. کفلین، سبتین، ثقلین. تو رسول سے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہے رحمت کے ٹکڑے تو آپ نے فرمایا کہ میرے 2 حصے ہیں، ایک حسن دوسرا حسین. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو میں رسول بنتا ہوں، اور جب یہ دونوں الگ ہوتے ہیں تو ایک حسن دوسرا حسین. فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سُودَدِي وَحِلْمِي. اگر میری سرداری دیکھنی ہو تو میرے حسن کو دیکھو. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَتِي وَجُودِي. اور میری سخاوت دیکھنی ہو، میری شجاعت دیکھنی ہو تو میرے حسین کو دیکھو. اب یہ ہے رحمت کے 2 حصے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے تقوی اختیار کی اور میرے رسول پر ایمان لے کر آئے تو میں تمہیں حسن اور حسین جیسا ضامن دوں گا، ضامن دوں گا. ارے ہم یہاں بھی ضامن کوئی پڑھتا ہے نا. ارے بھائی مجھے گرفتار کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں. اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اور علی اور رسول جیسا نور دوں گا، پھر تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے. اب خدا کی قسم نوجوان پوچھتے ہیں عبداللہ کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ ارے خدا کی قسم میں ممبر پر کہتا ہوں جاؤ. بڑے ہمارے 2 مرجع ہیں، آقا گل پائیگانی ہے، آیت اللہ شیرازی ہے. اس کو لکھو کہ عبدالحکیم نے یہ کہا ہے، اور اگر غلط میرا جواب ہو جائے تو میں واجب القتل ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ خدا نے کہا ہے ارے جن کے پاس حسن اور حسین جیسے ضامن ہو، علی اور رسول جیسا نور ہو، وہ جہنم میں کیسے جا سکتے؟ نعرہ حیدری.